السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت کیا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، 6 ستمبر اور 7 ستمبر ملک پاکستان کی تاریخ کے دو اہم ترین دن ہیں۔ 6 ستمبر 1965 جہاں ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا استعارہ ہے، تو وہیں 7 ستمبر 1974 ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی یادگار ہے۔ ناظرین، 6 ستمبر 1965 کو پاکستان کے دشمن یعنی انڈیا نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر چھپ کر حملہ کیا، اور انڈین جنرلز یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ صبح کا ناشتہ ہم لاہور میں کریں گے، لیکن ہمارے جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے چوئنڈا سیکٹر کے اندر انڈین ٹینکوں کے منہ موڑ دیے۔ نہ صرف یہ بلکہ انڈین ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ ناظرین، اسی طرح قادیانی جو ایمان کے دشمن ہیں اور امت مسلمہ کے 1400 سالہ متفقہ عقیدہ یعنی ختم نبوت اس کے اوپر حملہ آور ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امت نے ہمیشہ لازوال قربانیاں دے کر اس عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ ناظرین، 7 ستمبر 1974 وہ عظیم دن تھا کہ جس دن پاکستان کی متفقہ پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ قادیانی اس اسمبلی کی کارروائی پر کیا اعتراضات کرتے ہیں، کیا سوالات اٹھاتے ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب شہزاد یونس صاحب۔ شہزاد صاحب اینالسٹ ہیں اور اس ٹاپک پر کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شہزاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ شہزاد صاحب، 1947 میں پاکستان بن گیا، لیکن 27 سال بعد جا کے قادیانیوں کو کیوں کافر قرار دیا گیا؟ جی بالکل، پاکستان تو بنتا ہے 1947 میں، لیکن مرزا قادیانی نے جب 1880 کے اندر ہی دعوے شروع کر دیے اور 1901 کے اندر نبوت کا دعویٰ بھی کر لیا، تو اس وقت کے علماء نے اسی وقت ان کے لیے کفر کے فتوے جاری کر دیے تھے، اور مسلم امہ پہلے ہی یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ یہ تو تھا ان کا شرعی سٹیٹس کہ شریعت ان کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے، اور یہی مطالبہ رکھا گیا 1953 کی تحریک کے اندر۔ اس کے اندر بھی دو بڑے مطالبے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ظفر اللہ قادیانی کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے، وہ قادیانی بھی ہے اور پاکستان کا وزیر خارجہ بھی ہے، اور دوسرا بڑا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانی کا سٹیٹس کلیئر کیا جائے کہ آیا وہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو اس مطالبے کے ساتھ آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا گیا، اور گاہے بگاہے حلقوں کی طرف سے دوبارہ یہ ریکوائرمنٹ سامنے آئی کہ اس سٹیٹس کو کلیئر کیا گیا، لیکن 1953 کے بعد بھی بعض اوقات مطالبہ تو کیا گیا، لیکن کوئی توانا آواز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ مگر 74 میں کیا ہوا؟ 74 میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے چناب نگر کے اندر۔ اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کے اندر ایک کیمپین چلتی ہے۔ اس کیمپین کے نتیجے میں اس بحث کو لایا گیا پارلیمنٹ کے اندر۔ تب پارلیمنٹ نے اس سٹیٹس کو کلیئر کیا جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ متفقہ طور پر قرار دے دیا گیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شہزاد صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ ایک سانحہ رونما ہوا جس کے نتیجے میں کمپین چلی اور ان کا سٹیٹس کلیئر کیا گیا، تو وہ کیا ایسا سانحہ تھا جو کہ ایک اتنی بڑی کمپین کی بنیاد بنا؟ دیکھیے، اس کی ہسٹری تو لمبی ہے، لیکن ہوا یوں تھا کہ ملتان نیشنل میڈیکل کالج کے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیر کے لیے جا رہے تھے، اور گاڑی چناب نگر رکتی ہے، اور چناب نگر جب رکتی ہے تو قادیانیوں کا یہ معمول تھا کہ وہ ٹرین کے اندر جا کے اپنا لٹریچر تقسیم کیا کرتے تھے۔ اچھا۔ جب ان اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اپنا لٹریچر دیا تو ان کے لٹریچر گستاخیوں سے بھرا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے۔ وہ مرزا قادیانی کو نبی کہیں گے، اس کی بیوی کو نعوذ باللہ ام المومنین کہیں گے، اور بھی بہت سارے جو اس کے کمپینینز ہیں ان کو وہ صحابی کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسی چیزیں مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب انہوں نے وہ پڑھا تو انہوں نے اس کو ریپیل کیا اور انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، اور کہیں ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بھی لگ گیا۔ لیکن آن دا ریکارڈ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے جواب کے اندر قادیانیوں نے نعوذ باللہ محمدیت مرد آباد کا نعرہ لگایا۔ ہاں، اس کے اوپر کمیشن بنا تھا نا، سمدانی کمیشن، جیسے سمدانی کا، اس کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال وہ جب ٹرین واپس آئی، وہ لوگ سیر کر کے واپس آئے تو یہ لوگ تیار تھے، یہ گنڈے تھے، ان کے ہاتھوں کے اندر اسلحہ بھی تھا، آتشی اسلحہ بھی تھا، دوسرا اسلحہ بھی تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم کیا، تشدد کیا ان اسٹوڈنٹس کے اوپر۔ جی، ان اسٹوڈنٹس کو بہت مارا، اور جب ان کے اوپر تشدد کیا گیا تو وہ خبر جو ہے پھر وہ پورے پاکستان میں آگ کی طرح پھیلی۔ جی بالکل، اس پر ہم نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی جس میں ڈاکٹر ارباب عالم جو اس وقت ان اسٹوڈنٹس کو لیڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے خود اپنے احوال بتایا کہ کس طریقے سے ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. پھر دوبارہ اس کیمپین نے دوبارہ جنم لیا. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ نیور اگین، انف از انف، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوبارہ یہ کہا گیا کہ ان کا سٹیٹس کلیئر کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ربوہ کو جو ہے نا وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنایا ہوا. وہ اس وقت کلوز سٹی تھا، وہاں پہ مسلمان داخل نہیں ہو سکتے اور وہ اپنی منمانی کرتے تھے. وہیں پر انہوں نے یہ غنڈہ گردی کی تھی. تو وہ جو کیمپین چلی، وہ کیمپین اتنی زور پکڑ گئی کہ انہوں نے اس وقت یہ حکومت نے کہا کہ اس کی جو بحث ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے. شہزاد صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ یہ جب سانحہ ہوا تو اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے جایا گیا، تو کیا کسی پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے مذہب کو، جو کہ اس کا ایک ذاتی معاملہ ہے، اس کے اندر مداخلت کرتے ہوئے اس کو طے کرے کہ اس کا کیا مذہب ہے اور اس کا کیا مذہبی سٹیٹس ہے؟ جی ہاں، یہ سوال بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، نہ صرف قادیانیوں کی طرف سے بھی اور بھی بہت سارے حلقوں کی طرف سے، کہ مذہب جو ہے وہ تو انسان کا پرسنل میٹر ہے نا. اس کے اوپر کسی کو کیا حق حاصل ہے، یا پارلیمنٹ کو یا ریاست کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ڈکلیئر کرے کون مسلمان ہے کون کافر ہے. تو آپ نے سنی ہوگی ایک بات کہ مین از اے سوشل کریچر. میں اینیمل کا ورڈ جو ہے وہ ایک انسان کے لیے بولنا جو ہے پسند نہیں کرتا، اور وہ سوشلی رہتا ہے، وہ اکیلا نہیں رہتا. اس کا رہن سہن، اس کے عادات و اطوار اور اس کا مذہب یہ میٹر کرتا ہے. اور جب یہ میٹر کرتا ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ اصول بناتی ہے ریاست. صحیح ہو گیا. میں مثال دیتا ہوں آپ کے. اس وقت جو بھی ممالک ہیں ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ خود کو سیکولر کہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی ڈومیننٹ ریلیجن ہوتا ہے. مثال کے طور پر انڈیا کہتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں. کیا آپ وہاں پر گائے ذبح کر سکتے ہیں؟ امریکہ کہتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں، لیکن 25 دسمبر پر وہاں پر پبلک ہالیڈے ہے. کیا یکم شوال کے اوپر بھی وہاں پہ پبلک ہالیڈے ہے؟ نہیں. اسی طرح ریاست پاکستان نہیں، بلکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ان کو حق حاصل ہے کہ یہ واضح کریں کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے حقوق اور ہیں، اقلیتوں کے حقوق اور ہیں. اگر ایک ہندو ہے، وہ اٹھتا ہے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے بھی زکوٰۃ دی جائے. اب آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، تو کیا آپ تحقیق نہیں کریں گے کہ اس کا اصل ریلیجن کیا ہے؟ کریں گے نا. اس طرح اور بہت سارے میٹرز ہیں. ایک عیسائی اٹھتا ہے، وہ عمرہ کے لیے اپلائی کرتا ہے، کیا اس کو جانے دیا جائے گا؟ تو کہاں پر یہ پرسنل میٹر رہ گیا؟ جب ہر چیز کے اندر قانون سازی کی جاتی ہے تو اتنے بڑے معاملے کے اندر قانون سازی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تو یہ ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ حقوق ڈیفائن کرے کہ جو مسلمان جو ہیں وہ اکثریت کے اندر ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، اور جو دوسری اقلیتیں ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. اور جہاں تک بات ہے قادیانیوں کی، جب علماء نے کہا کہ یہ کافر ہیں تو انہوں نے کہا علماء کون ہوتے ہیں؟ مولوی تو فتوے دیتے رہتے ہیں. اور جب عوامی حکومت نے اور ان کی پارلیمنٹ نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا تو یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ہمیں ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ مسلمان یا کافر کا وہ بتائے. تو پھر کس بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ ان کے عقائد کو دیکھتے ہوئے ان کے بارے میں کہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو اگر یہی فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو انہوں نے تسلیم کر لینا تھا. تو یہی پارلیمنٹ ہونی تھی، یہی قادیانی ہونے تھے. اور پھر کیا پارلیمنٹ کو یہ حق مل جانا تھا کہ کسی کو کافر یا مسلمان ڈکلیئر کرے. اور اب یہ فیصلہ چونکہ ان کے خلاف آ گیا ہے تو اب انہوں نے یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ پارلیمنٹ کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر یا مسلمان ڈکلیئر کرے. اور اصل بات یہ ہے کہ نہ تو علماء نے ان کو کافر بنایا نہ پارلیمنٹ نے. یہ اپنے عقائد کی وجہ سے کافر تو تھے ہی. پارلیمنٹ نے کیا کیا؟ پارلیمنٹ نے صرف اس معاملے کو کلیئر کیا. شہزاد صاحب، یہ بتائیے کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی جو ہوئی تو کیا اس میں یک طرفہ طور پر ان کو کافر قرار دیا گیا، یا کہ اس کارروائی کا حصہ قادیانیوں کو بھی بنایا گیا، ان کا موقف سنا گیا؟ پارلیمنٹ کا نارمل پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز پارلیمنٹ میں آتی ہے تو اس کے اوپر بحث ہوتی ہے یا کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی بنا دی جاتی ہے، وہ اپنی ورکنگ کرتی ہے، جس کی بیس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے قانون سازی کرتی جاتی ہے اکثریت کی بنیاد کے اوپر. یہ معاملہ بہت سینسیٹیو تھا. جب یہ قادیانیت کا معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے تو ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ پوری پارلیمنٹ کو ایک عدالت کی شیپ دے دی گئی.
عدالت میں کیا ہوتا ہے کہ عدالت کے اندر گواہ پیش ہوتے ہیں، اور ان کا جو مرزا ناصر جو اس وقت کا ان کا نام نہاد خلیفہ تھا، وہ اپنے وفد کے سمیت جو پارلیمنٹ کے اندر آیا، اس کے اوپر جرا کی گئی، سوال و جواب ہوئے، اور اس سوال و جواب ایک دن 2 دن نہیں چلے، وہ 11 دن ان کے اوپر یہ جو ربوہ والے ہیں، اور 2 دن جو لاہوری گروپ، تو تقریباً یہ 13 دن کی کارروائی ہے. یعنی 13 دن جو ہے پارلیمنٹ نے خاص اسی موضوع کے اوپر بحث کی، اور اس بحث کے نتیجے کے اندر ووٹنگ کروائی گئی، اور پھر اس کے اوپر قانون سازی کی گئی. تو یہ نہیں ہوا کہ یہ کہ جانبدارانہ فیصلہ ہو گیا اور صرف پرائم منسٹر نے یا کیبنٹ نے اس کے اوپر فیصلہ لے لیا گیا، بلکہ ان کی پوری کی پوری بات سنی گئی. مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت سے لے کر ان کے اسرائیل کے تعلقات اور ہر ایک چیز کو زیر بحث لایا گیا. شہزاد صاحب، کیا یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جو 1974 کی اسمبلی کی کارروائی تھی، اس کو خفیہ اور ان کیمرہ رکھا گیا، اور اس کو کیوں رکھا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ تھا تو ان کیمرہ اجلاس. ان کیمرہ اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کی کارروائی جو کہ ساری کی ساری ریکارڈ ہو رہی تھی، اس کو بھی خفیہ کر دیا گیا، ٹاپ سیکریٹ کر دیا گیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے گستاخانہ عقائد قادیانیوں کے پیش ہوتے ہیں کہ اگر وہ پبلک میں آ جائیں اور پبلک اس کو پڑھ لے تو پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، انبیاء کی ذات، صحابہ کی ذات اور اہل بیت اطہار جو ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی کچھ کہے. شہزاد صاحب، آپ نے کہا کہ اس کو ان کیمرہ رکھا گیا، اس کا ریزن یہ تھا کہ تاکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہو، جبکہ قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اس کارروائی کو پبلک کر دیا جاتا اس ٹائم پہ تو آدھا پاکستان قادیانی ہو جاتا. یہ تو جوک آف دا سینچری ہے جو قادیانی کہتے ہیں کہ آدھا ملک جو ہے وہ قادیانی ہو جانا تھا اگر کوئی اس کارروائی کو پڑھ لے. میرا یہ کویسچن ہے قادیانی، اس میں قادیانی سے کویسچن کرتا ہوں کہ اس وقت کی جو پارلیمنٹ تھی، جو کہ براہ راست اس کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے پڑھنا نہیں تھا، سننا نہیں تھا، ان میں سے کتنے لوگ قادیانی ہوئے؟ پہلا کویسچن تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ 30 سال گزرنے کے بعد یہ پیپلز پارٹی کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی، فہمیدہ مرزا اسپیکر تھیں، انہوں نے اعلان کیا کہ اس کارروائی کو جو ہے نا پبلک کر دیا جائے، کیونکہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے. یہ پبلک کر دی گئی اور اس کو چھاپ بھی دیا گیا. اب یہ عوام کے سامنے آ گئی ہے. اب وہ بتائیں کہ کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور قادیانی ہوتے ہیں. اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ اس کو جو چھاپنے والی آرگنائزیشنز ہیں نا، یہ کارروائی کو جو پرنٹ کر رہی ہیں، وہ تحفظ ختم نبوت کی آرگنائزیشنز ہیں. اگر قادیانیوں کے حق میں تھیں تو وہ چھاپتے، وہ دنیا میں پھیلاتے. ٹھیک ہے نا؟ جو ختم نبوت کا کام کر رہی ہیں وہ خود چھاپ رہی ہیں. اور میں ویسے مشورہ دینا چاہوں گا ناظرین کو کہ اس کارروائی کو ضرور پڑھیں. آپ کو قادیانیت کے الف سے لے کر یہ تک کا سارا علم ہو جائے گا، کیونکہ یہ بڑی لمبی بحث ہے اور سوال و جواب اور بڑی دلچسپ بحث ہے. اس کے اندر نا پوری کی پوری قادیانیت جو ہے نا کھل کر عیاں ہوتی ہے. تبھی تو پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا تھا. ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا پارلیمنٹ کا، تو بھٹو صاحب نے سیاسی دباؤ کی وجہ سے یا مذہبی دباؤ کی وجہ سے، یعنی علماء کے سے خائف ہو کر اور احتجاج کے جو عوامی احتجاج تھا اس سے دب کر، اس سے ڈر کر یہ فیصلہ دیا تھا. تو لہٰذا یہ جانبدارانہ فیصلہ تھا، غیر جانبدارانہ فیصلہ نہیں تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ قطعاً کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ قطعاً کوئی سیاسی موومنٹ نہیں تھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی چیز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آتی ہے، یا وہ حزب اقتدار کی طرف سے آتی ہے یا وہ اپوزیشن کی طرف سے آتی ہے، حزب اختلاف جس کو کہتے ہیں، ان دونوں کی طرف سے آتی ہے. اگر حزب اختلاف لے کر آئے تو حزب اقتدار جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتی ہے، اور اگر یہ گورنمنٹ لے کر آئے تو اپوزیشن جو ہے وہ مخالفت کرتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر سارے ایک پیج پر ہیں. نوابزادہ نصر اللہ خان، چودھری ظہور الہی صاحب، اور جو اس وقت کے علماء کرام مفتی محمود صاحب اور نورانی صاحب. تو یہ کس طرح کا سیاسی فیصلہ تھا جس کو اپوز ہی نہیں کیا گیا کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے؟ تو یہ بات جو ہے اس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. شہزاد صاحب، پاکستان میں بہت ساری دیگر اقلیتیں بھی آباد ہیں اور عرصہ دراز سے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے، لیکن قادیانیوں کے کیس کو اسپیشلی کیوں لیا گیا؟ ان کو کیوں پارلیمنٹ میں لے کے جایا گیا؟ باقی اقلیتوں کے حوالے سے ایسا کیوں رویہ اختیار نہیں کیا گیا؟ دیٹ از اے $1 ملین کویسچن. بہت اچھا کویسچن آپ نے کیا کہ قادیانی ہی کیوں. تو وہاں پر ایک یہ بھی شک ہونی چاہیے کہ عیسائی کافر ہیں اس وجہ سے، اور ہندو کافر ہیں اس وجہ سے، اور کوئی اور جو مذہب ہے وہ اس وجہ سے کافر ہے.
ڈیفائن کرنے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پر کوئی کنفیوژن ہو. ابہام تھا تو یہ ساری کیمپین چل رہی تھی اور 1947 سے لے کر لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے عقائد تو کفری ہیں اور کہتے یہ خود کو مسلمان ہیں اور مسلمانوں والا سٹیٹس مانگتے ہیں. تو اسی وجہ سے خالصتاً ان کے اوپر جو ہے قانون سازی کرنی پڑی کہ یہ لوگ بھی مسلمان نہیں ہیں. اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 260 کا 3rd پارٹ جو ہے اس کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ پھر مسلمان نہیں ہو سکتا. ناظرین، 7 ستمبر 1974 ختم نبوت کے حوالے سے ایک عظیم دن ہے کہ اس دن قادیانیوں کو آئینی طور پر کافر اور غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سولو کر دیا گیا. اور آئین کے اندر یہ بات لکھ دی گئی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر آخری نبی تسلیم نہیں کرتا ہے وہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا. اس قانون کا تحفظ ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بیرونی طاقتیں اور لوکل جو قادیانی ہیں وہ مل کر اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آئین کی یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے اور قادیانیوں کو پھر کسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ ظاہر کیا جائے تاکہ یہ اپنا فتنہ پھیلا سکیں. لہٰذا ہوشیار رہیے، بیدار رہیے اور اپنی نسلوں کو اس سے آگاہ کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.